بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ویڈیو کے آغاز سے پہلے یہ بی بی سی کی جو ہے نا سٹوری یہ دیکھیں. اسکرین پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایل او سی پر فائرنگ سے دونوں طرف کے شہری خوف زدہ، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم بنکر بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ بنکر. ناظرین 1.5 سال ہو گیا آپ کو کہا تھا کہ بنکر بنا لیں، پھر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا. 1.5 سال پہلے اس چیز کا آپ کو بتایا تھا کہ بھائی بنکر بنا لیں، لیکن خیر اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا. اینی ہاؤ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ کے اوپر دھماکہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو مستند اطلاعات ہیں، بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے وہ 40 ہلاکتیں ہیں، 40 لوگ جو ہے وہ اس وقت جان سے جا چکے ہیں. ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہاں پر کچھ جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا دھماکہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب کیا ہونا ہے آپ کو بتا دیا، آپ کو ڈیٹ بتائی تھی 14 اپریل سے لے کے آگے کیا معاملات ہونے آپ کے سامنے، ایک ایک چیز سب کچھ جیسے آپ کو بتایا تھا ویسے ویسے ہو رہا ہے. اب آگے کی کہانی، آگے کیا ہونے والا ہے، معاملات کیسے چلیں گے. پاک بھارت جنگ آپ کو بتایا تھا، 3 جو ہے بلکہ 2 ڈیٹس وہ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں. اینی ہو اور اس ساری صورتحال میں آج وہ سی ایس سی کی میٹنگ بھی ہے کہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سینیریو میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی یا نہیں، اور آگے کا منظرنامہ آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال کیا بننے والی ہے. امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیوٹن تو بندے مارنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. زیلنسکی کے ساتھ جو روم میں میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی، وہ اس کو بڑا فروٹفل کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ہے وہ ایک چیپٹر شروع کرنے والے ہیں جس سے جو ہے وہ روس تو ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ایک نئی بنانے جا رہا ہے امریکہ اور یوکرین، وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں اسامہ صاحب سے. جی اسامہ صاحب، اب سارا منظرنامہ، اب ایک تو آپ کو مبارک نہیں دیتا ہوں آپ کو یار کہ یار کیا ایگزیکٹ، کیا ٹائمنگ، کیا آپ نے کیلکولیشن اور کیا ریڈنگ دی ہے. اور یار ہم بھی نہ بناؤ بنکر اسامہ صاحب، ہم ایک دن میں بنکر نہیں بننے. جب 1.5 سال سے کہہ رہے تھے یار کہ بنکر بنا لو، اب بنکر ادھر بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک تو اب یہ لاہور پڑھنے کا وقت ہے، میکسیمم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تمام ہمارے بارڈر پہ لگے فوجی بھی اور بارڈر کے ایریاز کے شہری بھی، اور جو دوسری آبادیوں کے شہری ہیں وہ بھی، کیونکہ بارڈر سائڈ کو سمجھ لیں کہ دشمن کی گولی کا خطرہ ہے، اور جو شہری آبادی ہے اس کو پھر اس سینیریو میں جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں لوٹ مار کے خطرے ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹیکنیکلی اپنی جو ہے نا دماغ کو ذرا ہلا جلا لیں تھوڑا سا اور ایکٹیو ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یس ہمارے اوپر کوئی اب برڈن نہیں ہے. جو مستقبل کے حوالے سے چیزیں کہہ رہے تھے اس وقت بہت اچھا ٹائم تھا، اور ایون آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایکو ماڈل میں بھی ذکر کیا تھا کہ 10 فٹ مٹی کے نیچے جانا ضروری ہوتا ہے کسی بھی سویئر اٹیک کے لیے. اور اب یہ کلسٹر بم امریکہ ان کو تو دینے نہیں لگا، لیکن چلو بھی سادہ سادہ ایٹمی یا کوئی بھی چلتا بھی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 فٹ نیچے اگر آپ ہوں مٹی سے اور ڈائریکٹ ٹارگٹ نہ ہوں تو وہ جو تابکاری کے اثرات اور اس کا جو دائرہ کار ہے اس سے کافی حد تک آپ سیف رہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیدھا سیدھا یہ 6-7 لاکھ کا کنٹینر ملتا ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ سیٹنگ کرے، مٹی میں دبا دے، اور وہ جو دولے ہوتے ہیں اپنے کھالوں شالوں والے اس کا بڑا سائز ہو جو اس کو دروازہ دے دو، بس یہی ایک طریقہ. بہرحال وہ وقت گزر گیا،
اب ابھی بھی خیر اتنا نہیں گزرا، ابھی بھی ٹائم ہے، جو لوگ اپنا چاہتے ہیں کچھ کرنا وہ ابھی بھی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے یہ سویر سے سویر ہونی ہے، مطلب آج پہلے تھوڑی بہت نیچے نیچے ہوگی، پھر بڑی، پھر بات بڑھے گی، پھر آخر ایک کی کیپیسٹی ختم ہوگی، پھر کوئی پینک کریٹ ہوگا۔ تو 1947 میں جب پاکستان بن گیا تھا نا، تو تقریباً کہتے ہیں جی 10 سے 15 لاکھ اموات ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اتنے بڑے بم اور اتنے بڑے آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھے اس وقت، چھری بیلچا اور یہ تلوار ٹائپ اور اس ٹائپ کی وہ جو پرانی کون سی ناٹ گن ہوتی تھی وہ والی گنیں اور بڑا گٹے کارتوس، اور بس اس سے آپ نے اتنا بندہ مار دیا تھا۔ تو اب تو بھائی صاحب فگر تو بڑا بڑا ہوگا، نمبر تو بڑا ہوگا ایگزیکٹ 100 سالوں بعد، یہ تو نہ سوچیں کہ وہ نمبر چھوٹا ہونے والا ہے۔ اور آپ صرف جملوں پہ غور کریں، پاکستان کی لینگویج ہے کہ ذرا سا بھی در اندازی کی کوشش کی گئی یا کچھ کیا گیا تو ہم فل فلج پہلے کہا کرتے تھے، نہیں ہم بھی اتنا ہی محدود پیمانے پہ جواب دیں گے۔ پہلے ورڈنگ جو ہوتی تھی نا سفارتی، وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر وہاں سے کچھ ہوا تو ہم بھی اسی کی قوت کے مطابق اتنا سے محدود پیمانے پہ جواب دیں گے۔ اس دفعہ ان کی لینگویج میں بھی آپ کو فل فلج مل رہا ہے، انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بڑا اٹیک کریں گے، بڑی طرف جائیں گے، تیارے لگ گئے ہیں ساؤترن بارڈر، وہی میں نے آپ کو کہا تھا رحیم خان والی سائڈ، اور آپ کی جو پلان تھا کہ رحیم خان سے سیدھا چلتے جاؤ کاٹتے ہوئے اور جا کے بلوچستان سندھ سنگم جو ہے وہاں 3 صوبے کشمور کے پاس جہاں ملتے ہیں وہاں سے اور سیدھا لے جاؤ تو پورا خطئی جیسے کہتے ہیں نا سیدھا ہو جائے، یہ پلان۔ اس کے بعد ساؤترن بارڈرز پہ ان کی لگ چکی ہیں، بہاولپور کا ریجن جب ہم کہتے ہوتے فوٹا باز کا ہم نے پچھلی دفعہ نام بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہو گیا، قصور گنڈا سنگھ ہو گیا، ادھر سے آپ کے رحیمیہ خان کا بارڈر ہو گیا، اس دفعہ سندھ کے بھی کچھ ایریاز میں شاید کہیں کچھ نہ کچھ ہو، کراچی کو اس دفعہ بالکل پانیوں میں، آپ کو یاد ہے ابھی ہم پانیوں پہ زلزلے طوفانوں کے پانی اچھال رہے تھے، اب تو پکا اچھلانا، کیونکہ نیوی، اور اس دفعہ میں نے کہا تھا پانیوں کی جنگ زیادہ ہوگی کیونکہ سیٹرن پائسز میں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ آپ کو ٹینشن اس لیول پہ ملی ہے کہ انڈین جو نیول بحری جہاز ہیں وہ کمبیٹس ادھر پہنچ گئے ہیں کراچی کے قریب، یہاں سے بھی تیاری ہیں، تو زیادہ تر چانسز اس دفعہ پانی کی جنگ کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، زیادہ تر چانسز اس دفعہ پانی کی جنگ کے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر سائڈ تو ڈیفینیٹ ہے، وہ تو اس میں تو فوجیں جیسے لگ چکی ہیں اور بریگیڈز آگے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لگ رہی ہیں اور چیزیں تیز ہو رہی ہیں، اور یہ جو فائرنگ شائرنگ ہے یہ تو اب شروع ہو ہی چکی ہے ہلکی پھلکی، لیکن جو اس کی فل فلج تاریخیں ہیں وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اپنی ناظرین کو، جس میں 2 3 4 ہے، 5 تک ہے تقریباً، پھر اللہ کرے باقی کا تو میں نام ہی نہیں لیتا نا، 6 7 8 وہ تو اللہ کرے بس جھوٹ ہی ہو۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی وہی جنگ ہے، لمبی جنگ ہے جس نے پورے خطے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا ہے، تو پھر یہ کہیں 6 7 8 کوئی پراپر بڑا اٹیک نہ ہو جائے، 6 7 8 کو کوئی پراپر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے مئی کی، بس اس پہ نظر رکھیے گا، سب دعا بھی کریں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اب میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ بات دعاؤں سے آگے چلی گئی ہے، لیکن اس جگہ آ کے ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فضل کرے، کیونکہ مالک کے کام ہے وہ اپنے ایک بندے کی خاطر، اپنے ایک نیک بندے کی خاطر باقیوں کا بھی جیسے کہتے ہیں نا معاملہ سیدھا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کا بندہ امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے شیطان کی حزب امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ میٹر ہی نہیں کرتی، وہ اس سے بے نیاز ہے، لیکن اس کو اس کے بندے سے مطلب ہے، جو اس کا ہے نا اس سے مطلب ہے۔ تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی اللہ کے بندے پورے طول و عرض میں بکھرے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں گدیاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے، اور جو حالات کی سنگینیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، اور میرا ان سے بھی مشورہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو بڑا اچھا آبزرو کر رہے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ آبزرو کر رہے ہیں، وہ اس دفعہ گندم ابھی سستی ہے، گندم شندم لیں، پراپرلی سیلڈ کریں، کھانے کے انتظام، دیگوں کے انتظام، اپنے لکڑیں شکڑیں، ایمرجنسی بستر، اس ٹائپ کی ریسکیو کرنے کی،
کیونکہ دیکھیے جو ڈیرے دار آدمی ہے اس کے دل میں تو جب کوئی مظلوم اس کے دروازے پہ آ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ اس کا دل کرے گا کہ ان کو بھی رکھ لو، ان کو بھی کھلا لو، ان کو بھی، اور یہ سب کو کرنا ہے اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں. اگر یہ کر لیں گے تو ایک معاشرے کا بہت بڑا جو المیہ ڈیزاسٹر جنم لے گا اس سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ لوٹ مار شروع ہو جائے گی، ورنہ پھر چھینا جائے گا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایسے ہی ہے. اب یوکرائن اور اس کی بات کر لیں جو امریکہ کی آپ نے کی، یا ہاں آپ عمران خان کا پوچھ رہے ہیں، عمران خان کے کہ اس سارے سینیریو میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اس سے پہلے لیکن ایران اور یوکرائن اور روس والا معاملہ یہ ذرا الیبوریٹ کر دیں. دیکھیں روس کا آپ کو یاد ہوگا پہلی عرض کیا تھا کہ وہ بڑا ٹلنے نہیں لگی اور میسیو اٹیک ہوگا. روس نیٹو کا اینڈ کسی بہت بڑے حملے کی صورت میں، بہت بڑے جواب کی صورت میں ہوگا، بہت بڑا جواب جو کہ پیوٹن کو بھی لے جائے، مطلب پیوٹن بھی اتر جائے نہ رہے، زیلنسکی بھی اتر جائے نہ رہے، بہت بڑا یورپ اور ان کو اندر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا، بہت بڑا اٹیک، اور وہ ایٹمی بھی ہو سکتا ہے، وہ دانت کھٹے کرنے کے لیے اس شدت کا ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو تو اب وہ میں نے یورپین کو کتنا سمجھاؤں، انہوں نے تو اس کو جنت سمجھ لیا ہے نا بھی، یورپ ہے تو بس اللہ معاف کرے زندگی ہے. حالانکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اسٹرولوجیکل چارٹ ریڈنگ میں ہم جب 12واں گھر جب دیکھتے ہیں نا، جب 9 سے 12ویں کا سفر باہر کا، تو ایگزائل کا بھی وہی ہوتا ہے، تڑی پار کا بھی وہی ہوتا ہے، نکالے جانے کا بھی وہی ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا بھی وہی ہوتا ہے، سمجھ لیں. اور پرانے ویدوں میں اس کو باہر نکالا جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے خوش ہوتے ہیں باہر جا کے ٹیکنیکلی، وہ کیونکہ پاکستان کا اوور آل انوائرمنٹ ہی ایسا ہیل بنا ہوا ہے کہ یہاں سے باہر ساری جنت ہی لگتی ہے. اور ہم جب کہیں کہ شیطان کا تخت ادھر تھا ملتان، تو لوگ ہنستے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ چیلنج کیا کہ ملتانی اپنی زندگیاں دیکھ لیں اور جدھر جدھر ان کے رشتے ہوئے وہاں بھی دیکھ لیں، سب بیمار، سب جادو زدہ، جن زدہ، ایک دوسرے سے بس اسی چکر میں ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو آپ کی عمران خان کی بات ہے وہ تو اب آپ بتائیں نا، اے پی سی کے چانس بنے ہیں کہ نہیں؟ کہا تھا مئی تک اے پی سی کے کوئی چانس بنے وہ اس کو نکال سکتے ہیں. تو یس، عمران خان کو اے پی سی نکال سکتی ہے اب، اور وہ اے پی سی جو ہے 7 کو ہو سکتی ہے. 7 کو اے پی سی نہیں، عمران خان کی 7 تاریخ ہو سکتی ہے رہائی کی، 18 ہو سکتی ہے، 18 کے فوراً ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ راہو کیتو کی پوزیشن بدلے گی. عمران خان کے ذاتی چارٹ میں 7 مئی امپورٹنٹ ہے، اور یہ 2 تاریخیں بنتی ہیں اب اس کی. دیکھتے ہیں ان بٹوین اے پی سی عمران خان کو نکال سکتی ہے، ورنہ 18 کے بعد تو کہانی ویسی کوئی نکال دے اس کو. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے سر جی، یہ لگ تو رہا ہے انڈیا کو کہ یہ ڈائلاگ اور اس دفعہ اتنا سارا جس طریقے سے وہ بات اور میڈیا ان کا اٹھائے کھڑا ہے کام کو، ایک تو میڈیا کا منہ بند ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے ان کی اپنی حکومتی میڈیا کا منہ بند کرائے گی. دوسرا، ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سے الرٹ کرنا تھا کہ سائبر اٹیکس ہونے کے خطرے ہیں. آپ لوگ باقی طرف توجہ دیے کھڑے ہیں، سائبر اٹیک کوئی نہیں سوچ رہا، جبکہ سائبر اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے. صرف حکومتی سطح پہ نہیں، پاکستان کے لوکل سٹیزنز کو بھی الرٹ رہنا ہے، انڈینز کو بھی الرٹ رہنا ہے. جتنا اس خطے میں لوگ ہیں وہ سائبر اٹیک کی زد میں آ سکتے ہیں. ان کے کارڈز، ان کی کارڈ پیمنٹ سب کو بلاک کر دیں. اپنے جو کارڈ لگائے ہوئے ہیں ان کی جگہ کوئی چھوٹے سستے کارڈ لگا لیں، کم اکاؤنٹ بیلنس والے، یا واٹس ایور جیسے بھی مینیج کریں. سائبر اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے. عمران خان کا اچانک نکلنا اس صورتحال میں، اب یاد کریں اس وقت جب میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا نا، میں کہتا تھا کوئی اے پی سی کوئی ایسا ایونٹ بنے گا جو اس کو نکال سکتا ہے اچانک، وہ اب بن رہا ہے. آپ دیکھیں بس. اس کے بعد جو یہ آپ کی ایگریکلچر کا جو میں کہہ رہا تھا وہ تھا کہ کسان کی بڑی فکر ہے. کسان کا اللہ خیر کرے، کسان بڑا ٹربل میں آنے والا ہے، سڑکوں پہ بھی آ سکتا ہے. اور کسان کے لیے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس دفعہ جتنا کمیشن ایجنٹ اور درمیانی طبقہ اور جو کسان کا اصل ریٹ کو کھا جاتے ہیں سٹاکرز، وہ اس دفعہ کسان کے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ کسان زندہ رہے گا تو آپ لوگوں کو پالے گا. کسان زندہ رہے گا تو پاکستان کے اگلے سویر ٹائمز میں
وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے کسانوں میں نفرت بھر دی نا جلال صاحب، یقین جانے پاکستانی شہری آبادیاں بہت بڑی ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جن لذتوں کو لینے کے چکر میں شہروں میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کی جو بیک بون ہے وہ ان کا ایگریکلچر ہے، وہ ان کا کسان ہے. اس کی کیئر کریں، اس کے لیے کچھ سوچیں ہنگامی طور پہ، اس کو فوراً ریسکیو کریں. مئی کے بعد کسان تڑپ اٹھے گا، پھر قابو نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کا رویہ پھر آپ لوگوں کو نظر آئے گا اس کے ذاتی ڈیلنگز میں بھی. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار آپ نے بڑی چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. میرا خیال ہے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہوا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. ہم تو پہلے 1.5 سال سے کہہ رہے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. اب آپ کو میرا خیال ہے یقین تو آ جانا چاہیے. اب ہمارا ٹیسٹ نہ لیں، امتحان نہ لیں، بس سنیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.